Good evening and a very warm welcome to News Surgeon Faria Adrees. توشہ خانہ کیس میں سپریم کورٹ نے سربراہ تحریک انصاف کو ریلیف دینے کا امکان واضح کر دیا ہے. آج سربراہ تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ دے دیا جو درست نہیں تھا اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں خامیاں یقیناً موجود ہیں. آج کیس کی سماعت کے دوران مزید کیا ہوا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ابھی اور فورمز بھی موجود ہیں. اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی کو بری کر دیں؟ آپ کا طرز عمل تو ایسا ہی لگ رہا ہے. اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر ملزم کوئی گواہ خود پیش نہیں کرتا تو عدالت گواہان کو طلب کر سکتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے کہا گواہان غیر متعلقہ ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے مواقع دیے گئے ہیں. 3 دفعہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا. بہتر ہوگا پہلے ہائی کورٹ فیصلہ کرے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ کر دیا جو درست نہیں تھا. ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بادی نظر میں خامیاں ہیں. ابھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے. کل ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں. ہائی کورٹ میں سماعت ہونے کے بعد ہم مقدمہ سنیں گے. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا ٹرائل کورٹ نے فیصلے سے قبل 3 بار ملزم کو موقع دیا تھا. ملزم کی عدم حاضری پر ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع کے بغیر توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا؟ ملک کی کسی بھی عدالت میں کرمنل کیس میں ملزم کو حق کے دفاع کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ کا کیس اب ٹرائل کورٹ میں زیر التوا نہیں. آپ کا کیس سن کر اب ہم کہاں بھیجیں گے؟ وکیل سربراہ تحریک انصاف لطیف کھوسہ نے کہا کہ اس ساری مشق کو سپریم کورٹ کل عدم قرار دے سکتی ہے. فیصلے کے دن وکیل خواجہ حارث کے منشی کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا. امپورٹنٹ ڈے پی ٹی آئی کے لیے. کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے. آج کیا ریلیف کی امید ہوئی ہے پی ٹی آئی کو؟ شعیب شاہین صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے درخواستوں کی سماعت کے دوران جو ریمارکس آئے ہیں اور ہم نے دیکھا فوراً ریاکشن بھی آیا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی، مریم نواز کی طرف سے بھی. آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کاری؟ دیکھیں، ایک بات تو طے ہو گئی ہے. آج جو الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے ایڈمٹ کیا اس بات کو کہ جناب پہلے بھی بغیر سنے فیصلہ دیا تھا متاثر جج ہمایوں دلاور نے. جب اس کو ہم نے چیلنج کر لیا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے دوبارہ واپس بھیج دیا. دوبارہ بھیجا تو آپ یہ سنیں، 1 اگست کو 342 کی سٹیٹمنٹ دی. یعنی پہلی دفعہ جو ہماری سٹیٹمنٹ کی باری آئی وہ 342 کی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپنا بیان دینا ہوتا ہے. ہم نے بیان دیا. ہم سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گواہ پیش کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا یس. ہمیں کہا جی 2/8 کو آپ آ جاؤ، اپنی لسٹ آف وٹنسز دو. ہم نے لسٹ آف وٹنسز 12 بجے دی. ہمیں کہا گیا 1:30 بجے آ کر کے آپ اپنے گواہ لے آؤ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر. ہم نے کہا بھائی یہ گواہ ہمارے کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو آنے کے لیے 1 یا 2 دن کا ٹائم دے دیں. آگے سے جج صاحب کیا فیصلہ لکھتے ہیں، 1.5 گھنٹے تک وہ کہتے ہیں گواہ لے آؤ. 1.5 گھنٹے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے گواہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، میں یہ آپ کی درخواست ہی خارج کرتا ہوں. پھر اس دوران سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ آپ ان کی درخواست کے اوپر فیصلہ کریں کہ کیا یہ کیس چل بھی سکتا ہے، جورسڈکشن ہے، مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہائی کورٹ بجائے اس پہ فیصلہ کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ 1 دن میں سن کے وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نیچے چلے جائیں. جا کر تیسری مرتبہ وہی جج صاحب جس نے بغیر سنے ہمارے خلاف 2 دفعہ فیصلہ دے چکے ہیں کہتے ہیں جی آپ وہ سن کے فیصلہ کریں. سن کے فیصلہ کریں. 5 تاریخ کو بغیر سنے نہ موجود ہے، نہ اس کے اندر اس کا وکیل موجود ہے. وکیل کے منشی کو صبح اغوا کر لیا جاتا ہے جب وہ پٹیشن جمع کرانے جاتے ہیں. میری ان سے بات ہوتی ہے خواجہ حارث کے منشی کو، میں اپنے منشی کو بھیجتا ہوں، اس کو اغوا کر لیتے ہیں اور وہ بھی ہائی کورٹ کے جورسڈکشن کے اندر سے. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو چیف جسٹس کے پاس گئے تھے درخواست دینے کے لیے کہ جناب ہمارے منشی کو اٹھا لیا،
اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ واپس آتے ہیں، وہ 12 بجے سے 12:30 بجے کے درمیان کہتے ہیں میں نے تو فیصلہ آدھے گھنٹے کے اندر 30 صفحے بغیر سنے بغیر دستخط کیے، آدھے گھنٹے میں 30 صفحے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈکٹیشن بھی آدھے گھنٹے میں ہو گئی، کریکشن بھی ہوگی، دستخط بھی ہو گئے، ٹائپ بھی ہو گئی، اور 10 منٹ کے اندر اندر زمان پارک میں ابھی آرڈر نہیں ملا کسی کو، ورنہ برے سائن بھی نہیں ہوا، زمان پارک پولیس جا کر کے دروازے توڑ کر کے شعیب صاحب ایک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد بھی کر دیا، انہوں نے کہا میرے یہاں سے مقدمے ہٹا لیں، لیکن اوور آل اگر یہ سزا لیٹ سے معطل ہو جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو پھر کیا رہائی ہے سربراہ تحریک انصاف کے لیے، یا اور اتنے سارے مقدمات ہیں تو کسی اور میں بھی ان کی گرفتاری ہو جائے گی؟ دیکھیں اصول یہ ہے کہ جس تاریخ کو ان کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، وہ ریورس ہو جائے گا اسی اپنی اوریجنل پوزیشن پہ، ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور باقی کیسز میں ان کو موقع ملے گا کہ وہ بیل بیفور اریسٹ جا کر کے کرائیں، چونکہ یہ سیٹل نہ ہو۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ کل کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ اس میں اس وقت ریاستی ادارے ملوث ہیں، اس وقت تمام ادارے خلاف چل رہے ہیں، اس وقت جو متاثر جج جس کے پاس یہ کیس تھا اس نے جس انداز میں فیصلہ کیا، آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے سب کچھ مان لیا، اور عدالتوں نے جب پوچھا کہ بھائی بنیادی حقوق پھر کدھر ہیں، ایک عام قیدی عام بندے کے، ایک عام انسان کے فنڈامنٹل رائٹ کدھر ہے، ڈیو پروسیس کدھر ہے، آپ کا رائٹ آف ہیئرنگ، اور یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور کیس ہے جو اس طریقے سے چلایا گیا ہو یا اس طرح سزا ہوئی ہو، انہوں نے کہا نہیں ہے، اس کے باوجود سزا دے دی، اور اسی دن ہی وہ لندن چلے گئے جج صاحب۔ اگر اجازت دیں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا توشہ خانہ سے لے کر القادر ٹرسٹ میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، لیکن چیف جسٹس کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ فرق دیکھیں اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے میں لگے تھے، اور آج کے چیف جسٹس کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے اس توشہ خانہ کے حساب سے ایک سوال ہے، نواز شریف صاحب نے، آصف زرداری نے، یوسف رضا گیلانی نے، مریم نواز نے اسی توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں، اور جن کے خلاف ریفرنس بنے، یہ جرم ہے کیونکہ رول کے مطابق اگر مجھے الاؤ کریں تو رانا احسان کی طرف چلتے ہیں، اگر شیخ صاحب بنا اور وہ ریفرنس واپس ہو گیا کیونکہ نیب لا بدل گیا۔ رائٹ، رانا احسان پچھلے چیف جسٹس سے شکایت تھی کہ جی ہم سے سختی ہو گئی، اب شکایت ہے کہ دوسرے سے سختی کیوں نہیں ہو رہی، سو یہ تو کھلا تضاد نہیں ہو گیا؟ نہیں، یہ تو دیکھیں ایک ریسکیو مشن جاری ہے، اور یہ ابھی کا نہیں جاری، یہ تو جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اب تو اختتام پذیر بھی ختم ہو چکی ہے، اب تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، لیکن وہ ریسکیو مشن جو ہے وہ بالکل جاری، وہ سازی ہے۔ اور بالکل صحیح کہا میاں صاحب نے کہ جہاں ثاقب نثار نے ایک ایجنڈے کے تحت ان کو نہ وزارت عظمیٰ سے نکالا، ان سے پارٹی کی صدارت چھینی، وہیں ان کو جو ہے وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، پھر ان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی بانٹے، اور اب جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ 63A کی تشریح جو آپ کسی قانون کے اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھا کے پوچھ لیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا، اس کو کہا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا، ادھر سے حکومت لے کے ان کے ہاتھوں میں ڈال دی، اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو مسکرا کے پوچھتے ہیں کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، پھر مرسیڈیز گاڑیاں دی جاتی ہیں، ڈی چوک اگر آپ چلے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ بھول گئے ہوں گے یا شاید ان کو فیصلے کا پتہ نہ چلا ہو۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں ایک سپورٹیو ٹرینڈ رہا ہے کہ ہر کام میں سپریم کورٹ نے آنا ہے، ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہو تو وہاں بھی سپریم کورٹ کا رول آ جاتا ہے، ہائی کورٹ رد ہو جاتے ہیں، کوئی معاملہ ہو، کوئی پٹیشن پی ٹی آئی کی دائر ہو، آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ موجود ہے امکان کہ کل رہا ہو جائے چیئرمین تحریک انصاف، یا آپ کے خیال سے یہ ممکن ہی نہیں ہے؟ جب وہ بندیال صاحب بیٹھے ہیں تو سب کچھ ممکن ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ممکنات کی فہرست بہت لمبی چوڑی ہے۔ جب مرسیڈیز گاڑی مل سکتی ہے ایک آدمی کو جو 9 مئی کا سانحہ کرے، تو یہ تو پھر سارا کچھ ہی ممکن ہے، ایوری تھنگ از گین۔ رائٹ، شاہد رضا صاحبہ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ کچھ شکایات بھی کی، ایڈیشنل جج کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا گیا کہ بیسک سہولیات بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے۔ آج خبر آئی کہ وہ اب کچھ بیسک سہولیات پرووائڈ کر دی گئی ہیں، یہ شعیب شاہین صاحب بہتر بتا سکیں گے، لیکن یہ اس قسم کے سلوک پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جیل مینول ہے
اور اس کو جیل مینول میں اس کے اکارڈنگ سارے قیدیوں کو سہولتیں ملنی چاہیے. اور یہی سوال ہم جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی کرتے تھے کہ بھائی ایک وزیر اعظم کتنا ویلا ہے کہ وہ امریکہ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں اسے نکال دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور پھر کیا بھی اس نے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیل مینول کے اکارڈنگ سب کو سہولت ملنی چاہیے. لیکن میں ایک بات تو کہوں گی کہ دیکھیے عمران صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس میں بیل ہو جانی تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر ان کو یہ مسئلہ ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں 2 اپیلوں کا حق بھی موجود ہے, جبکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اور نواز شریف کو تو اپیل کا حق ہی نہیں ملا تھا. اور نواز شریف کو تو اچھا خود سپریم کورٹ نے پارٹی بن کر ان دونوں وزیر اعظم کو نااہل کر دیا تھا. اور اگر میں پیچھے چلی جاؤں تاریخ میں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تو کیس چلا ہی ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں تھا, اور جب سپریم کورٹ تک پہنچا تھا تو کچھ ججز باہر چلے گئے تھے, کچھ ادھر ایسے ہو گئے تھے. تو یہ تو ابھی ٹھیک ہے نا کہ 2 کورٹ میں انہیں اپیل کا حق حاصل ہے, اور ان کو جو سزا ہوئی اس میں ان کی ضمانت ہو جانی تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ سائفر میں دوبارہ اندر چلے گئے, دوبارہ اندر ہی رہیں گے. لیکن ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ 37 میں سے آپ کہہ رہی ہیں سائفر میں جا سکتے ہیں دوبارہ. جو سائفر کا کیس ہے, سائفر میں ان کی اریسٹ ہو چکی ہے, ڈل چکا ہے سائفر کا مقدمہ ان پہ, اور دوسرے لوگ بھی ہو رہے ہیں. 37 ان کی پیشیاں ہوئی, 34 میں یہ غیر حاضر رہے. اس کے بعد جس دن فرد جرم عائن ہونی تھی اس دن کا میرے پاس 8 گواہیں. اگلے دن جب کیا کہتے ہیں ان کو گواہ پیش کرنے تھے, 4 گواہ نہیں بلکہ صرف ان کے نام عدالت میں آئے. تو ٹھیک ہے کہ کب نہیں ہوا کہ عدالتوں نے ان کے ساتھ کیا وہ نہیں کی نرمی. عدالتیں تو انہیں بلاتی رہی, اتنے بجے آئیے, اتنے بجے آئیے, اتنے بجے آئیے. حد تو یہ ہے کہ جب ان کو پہلے اریسٹ کرنے گئے تھے تو پولیس جو تھی وہ پلے کارڈ پہ لکھا تھا کہ ہم حکومت کی وجہ سے نہیں آئے ہیں, عدالت نے بھیجا ہے کہ آپ کو اریسٹ کر کے لایا جائے. اس پہ بعد پیٹرول بم پھینکے تھے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر غلط سنا گیا ہے, عدالت نے غلط سنا ہے, تو ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے ہائی کورٹ کا. سپریم کورٹ میں ویسے ہی انہیں دیکھ کے گڈ ٹو سی یو ہوگا. سو آپ کا موقف بھی یہی ہے کہ باعث ہے سپریم کورٹ, آپ کا بھی یہی موقف ہے جو بھی میں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے اور ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے, ورنہ مارچ کے جو واقعات تھے اس میں تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا, ان کے ساتھ بہت سارے سو موٹو ہونے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہوئے. ان کی معصومیت قرار دی, ان کا انجانا پن دیا. تو اگر ان کو ضمانت ہوتی ہے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا, کورٹ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بھائی اگر 7 دن کے بجائے انہوں نے جلدی ان کو سزا سنا دی تو کیا کتنی پیشیوں پہ ان کو کیا کیا کہا گیا تھا, کیا نہیں کیا تھا. تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کورٹ سے ان کو ریلیف ملتی ہے, بہت اچھی بات ہے. کورٹ سے ان کو نہیں ملتی, ہمیں افسوس ہوگا کہ چلیں بیچارے اندر ہیں. رائٹ. سو شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب, ایک تو سائفر کے معاملے میں کیا گرفتاری ہو سکتی ہے دوبارہ فارمر پرائم منسٹر کی, دوسری طرف جو یہ کنفیوژن ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم قانون بن گئی ہے یا نہیں, اس حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے. دوسری طرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج بھی ہو چکے ہیں, خصوصی عدالت بنا دی گئی ہے, شاہ محمود قریشی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں. اب یہ کیسز آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے پرانے قانون کے تحت چلیں گے یا ترمیم شدہ قانون کے تحت چلیں گے؟ دیکھیں یہ والے کیسز تو پرانے قانون کے تحت ہوں گے, کیونکہ یہ 15/8 کا ہے, یہ FIR اور 18/8 کو نئے لاز بنے ہیں, اس لیے اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی امپیکٹ آئے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنے, کیونکہ آرٹیکل 75(1) ہے, وہ یہ پابند کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ یا واپس بھیجے گا یا وہ اس پہ سینٹ دے گا, اور تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ڈیم ٹو بی لا بنے گا. آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 2 اور 3 مختلف ہیں. سب آرٹیکل 2 اور 3 یہ کہتا ہے کہ اگر دوسری مرتبہ وہی فیصلہ آ جائے یعنی اسی بل کو پاس کر دیا جائے
تو پھر اگر وہ یہ 10 دن میں سائن کر دیں گے، اگر نہیں کریں گے تو 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ قانون بن جائے گا. تو لہٰذا بغیر اسینٹ کیے، بغیر دستخط کیے کوئی بھی جو بل ہے وہ قانون نہیں بن جاتا. وہ پہلی دفعہ 75(1) میں. تو لہٰذا یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے یہ بالکل وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے. اس قانون کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. یہ غیر آئینی قسم کا یہ قانون ہے. اس لیے اگر یہ ہے بھی ایگزسٹ کرتا بھی ہے تو یہ جاری نہیں رہ سکتا. یہ تو ہو گیا ایک آسپیکٹ. سائفر کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بات اب طے ہو گئی ہے. انٹرسیپٹ کے اس کنٹیکسٹ کو لیک کرنے کے بعد امریکی ترجمان نے مان لیا ہے کہ جناب ہاں یہ 2 ڈپلومیٹس کے درمیان گفتگو تھی. اب اس سائفر کے کنٹینٹس بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس کے بینیفیشریز بھی یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جنہوں نے عدم اعتماد کو کامیاب کرایا. اب یہ لوکل ہینڈلرز ہیں، پیچھے آپ کے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر اٹیک کیا. ایک فارن اسٹیٹ نے جس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ یہ کہہ کر ڈیمارش کیا کہ وہ تو ایک نیریٹو، شاہین صاحب اگر مجھے اجازت ہے، وہ تو ایک موقف ہے، لیکن قانونی طور پر اس پہ گرفتاری ہو سکتی ہے. بھیا شہباز شریف صاحب کے احکامات فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ایک انکوائری کمیشن بنائیں گے انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، شیلا صاحبہ ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں اگر آپ اجازت دیں. شیلا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ شی ریز ہر ہینڈ. جی شیلا صاحبہ. میں بالکل یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ عمران صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین، ان کا بیان ہے، میں آواز سنا سکتی ہوں کہ مجھے جولائی 2021 سے پتا تھا کہ اپوزیشن میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتی ہے. میں اپوزیشن کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے چاہتا تھا کہ آئی ایس آئی کے چیف جرنل فیض رہیں. خان نے یہ بات مئی 2022 میں کہی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ 2022 میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے جولائی سے پتا تھا، وہ مطلب میں چاہتا تھا فیض صاحب رہیں، انہوں نے جولائی میں کہا کہ مجھے جولائی سے پتا تھا. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پھر آپ کو پتا ہے کب آیا؟ تو اس میں کہاں ہے سائفر؟ شعیب صاحب میں ایک بات میں آپ کو اب جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ان کو کب سے انفارمیشن ملی، کب پتا چلا، کب آگے ہوا، کب سے ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ایک الگ آسپیکٹ ہے. آسپیکٹ امپورٹنٹ آج یہاں یہ ہے کہ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد امریکی ترجمہ نے اس کو ایڈمٹ کیا. کیا اس کے اوپر ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بننا نہیں چاہیے بجائے اس بات کے ایک لوور منسٹر کو؟ Will you be surprised شعیب صاحب اگر اس پہ گرفتاری ہوتی ہے؟ Will you be surprised? Is it likely یا آپ کو بہت حیرت ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کیس میں جو اوریجنل کیس ہے اگر اس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو باقی تمام کیسز میں پھر ٹائم ملتا ہے کہ باقی میں آپ قبل گرفتاری ضمانت قبل گرفتاری کرا سکتے ہیں. جس پوزیشن میں ہوتے اس پوزیشن پہ وہ سارے کیسز واپس چلے جاتے ہیں. رائٹ، ہم اس وقت ٹھیک جی بات مکمل کر لیجیے شعیب صاحب. کیس نہیں تھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ تمام کیسز ریورس ہو جائیں گے اس وقت کہ وہ سارے کے سارے کیسز چونکہ ان میں ضمانت میں تھے اور وہ ضمانت چونکہ ان کو ملی ہوئی تھی اور سبسیکوئنٹلی ضمانتیں خارج ہوئی ڈیو ٹو نان پراسیکیوشن، اور نان پراسیکیوشن یہ ہوئی کہ وہ جیل میں تھے، وہ جان بوجھ کے عدالت میں پیش نہ ہونا چاہتا. ایک بڑا جان کے مان پا کے سب سے معذرت کے ساتھ سوال اگر آپ سے کروں شعیب صاحب کہ لیٹ سے کہ کل عدم ہی ہو جاتا ہے، خان صاحب کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کل سپریم کورٹ سے، تو کیا ستمبر کے بعد یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں قانون انصاف وہ بنیاد ہوتا ہے آن دی بیسس لا، سیکرڈ لا. تو ستمبر کیا ہے؟ آپ یہ جو کچھ سینیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا قاضی فائزہ صاحب آئین اور قانون کی خلاف ورزی کریں گے، وہ آئین کے تمام ججز میں آئین کی پاسداری میں سب سے آگے ہیں، ارسپیکٹو کون سی پارٹی کیا ایکسپیکٹیشن لے کے رکھی ہے. میری ایک پرسنل ہے اور ان کے بارے میں تو نہیں جانتے وہ بات ہے. ہم جو وکلاء ہیں ہم ایک بات جانتے ہیں، وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اپنے آپ کو کسی پارٹی پالیٹکس میں کریں گے یا کسی کے ساتھ دشمنی یا ذاتی اناج یا اس وجہ سے کہ اگر اجازت ہے مجھے ایک بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے. وی ول ٹیک اے کوئک بریک. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر ہمایوں رائٹ آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک. ملک میں نگران حکومتیں قائم ہو چکی ہیں. نگران حکومتوں کے آتے ہی ان کی مدت اور آئندہ انتخابات پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. کل تک جو جماعتیں اقتدار میں ایک ساتھ تھیں آج الیکشن کے لیے الگ الگ موقف اختیار کرتی نظر آ رہی ہیں.
آج صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر آئندہ انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی دعوت دی ہے. صدر عارف الوی نے اپنے خط میں چیف الیکشن کمشنر کو لکھا ہے کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر اسمبلی تحلیل کی. صدر 90 روز میں الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند ہے. چیف الیکشن کمشنر آج یا کل ملاقات کریں تاکہ انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی جا سکے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کو اطمینان ہے کہ انتخابات کچھ ماہ تاخیر کے ساتھ آئندہ سال فروری یا مارچ میں ہوں گے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو بار بار 90 روز میں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے. اب JUIF نے بھی انتخابات میں تاخیر پر سوال اٹھا دیا ہے. ترجمان PDM اور سینئر رہنما JUIF حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ فروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی. انتخابات کے حوالے سے یقیناً پریشر موجود ہے, سو نگران حکومت بھی جلد از جلد الیکشن انعقاد کے لیے تیار نظر آ رہی ہے. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. ایسے آئینی اور قانونی نظام کا تسلسل رکھتے ہوئے نئے پارلیمان کے وجود تک اپنی محدود ذمہ داریاں نبھائیں اور کوشش کریں کہ کوئی ڈسکنٹینیوٹی اس میں نہ آئے اور نہ عام لوگوں کو اور نہ خواص کو, نظام کو کوئی جالٹ نہ ملے اور ایک سموتھ ٹرانزیشن کی طرف ہم چلیں. کیونکہ جو ٹرانزیشن آف پولیٹیکل پاور ہے وہ پوری دنیا میں بڑی مشکل سے اس کے اصول طے ہوئے ہیں. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم وہ پیسفل ٹرانزیشن اقتدار انتقال ہے اس کا ذریعہ بن رہا ہے اور اس پہ سارے لوگ عمل پا رہے ہیں. شاہ رضا صاحبہ, ان ایسنس آن پرنسپل 90 ڈیز میں انتخابات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا بالکل جائز ہے, پر مسئلہ یہ کہ CCI میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا. سو اس وقت تو آٹومیٹکلی پھر یہ بات واضح تھی کہ الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہو سکیں گے. اچھا, میں 2 باتیں کروں گی. پہلے والا ہمارا سیگمنٹ تھا. دیکھیے, میرا یہ بار بار کہنا ہے کہ عدالتیں ضمانت دے دیتی, لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ آئی ہے بڑھ کے, اس پہ بات ہو رہی ہے. ضمانت ہو جانی تھی عمران صاحب کی. دوسری بات جو ہے, میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ سائفر کہاں تھا جب جولائی سے خان صاحب کو پتا تھا کہ انہیں ہٹایا جا رہا ہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ فیض حمید رہیں, اور ان کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتا تھا ہم جانے والے, اس لیے ہم معیشت پہ ہم نے بارودی سرنگیں بانٹ دی تھیں. تو اب بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے منہ سے نکل چکی ہیں. اب جو دوسری بات ہے الیکشن کی, دیکھیے نومبر میں لاسٹ ایئر 17 نومبر کو یہ جو چیپٹر تھا فیڈرل گورنمنٹ نے کلوز کر دیا تھا سینسس کا, لیکن ہمارا یہ کہنا تھا کہ سینسس غلط ہیں. ہیڈ کاؤنٹ اسپیشلی کراچی میں اور سندھ کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ کم ہے, اور ہماری یہ بات صحیح تھی. اور اس کے باوجود کہ GDA اور MQM فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھیں, وہ شور تو مچاتی تھیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے خاموش رہتی تھیں. تو جب ہم نے آخری دفعہ بھی شور مچایا تو یہ اتنی بڑی ایکسرسائز کی گئی اور جس کے بعد ڈفرینس آف پاپولیشن نظر آیا. تو اب اگر یہ ایک ایکسرسائز ہوئی ہے اور ہم نے اس کو بہتر مانا ہے تو مطلب اس کا کیا لیکن کراچی کی ابھی جو پاپولیشن ہے آپ مطمئن ہیں اس سے؟ اس پہ بھی سوالات ہیں. MQM تو اس کو نہیں مانتی. دیکھیں, ہم نے اتنی بڑی ایکسرسائز کرائی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج یہاں تک پہنچیں تو نیکسٹ اور بہتر ہوگا. MQM بہتر صرف اخبارات میں اور بیان کی حد تک باندھتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھ کے کچھ نہیں بولتی ہے. لیکن آپ تو کراچی کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں, آپ بتائیں, مطلب لٹرلی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ ٹھیک ہے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جس کانسٹیٹوئنسی میں فوکس کر رہی ہوں وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو باجوڑ کے ہیں, یہاں 20-20 سال سے رہ رہے ہیں, لیکن ان کا شناختی کارڈ وہیں کا ہے. یہ بھی کراچی کے ساتھ زیادتی ہے. اسی طرح دیہی سندھ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کراچی میں رہ رہے ہیں مختلف گوٹھوں میں, اور ان کے شناختی کارڈ کراچی کے نہیں ہیں. تو یہ بڑے مسائل ہیں اور ان کو بڑے دھیان سے ایڈریس کرنا ہے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے؟ میم اب تو ہو ہی نہیں سکتے ٹیکنیکلی. اچھا دیکھیں, نہیں ہو سکتے نا, تو پھر بات یہ ہے کہ فروری مارچ میں ہو جائیں گے. سینٹ کا معاملہ ہے آگے, لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتے. رہی یہ بات کہ جو آپ نے
کچھ ایکٹ بنائے ہیں جو اس کے حساب سے اب یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے, لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک, سو I'll come to you رانا احسان. قمر دلشاد کی سٹیٹمنٹ ہے کہ 9 ماہ سے پہلے الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. چند دن پہلے احسن اقبال ایک پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ 90 ڈیز میں ہو جائیں گے الیکشن یا 190 ڈیز میں ہو جائیں گے, تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا نہیں ہے الیکشن کب ہوتے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے, اور شاید پریزیڈنٹ عارف الوی کو ان کے سٹاف نے جس طرح ان کے بل کو جو ہے واپس نہیں کیا بقول ان کے, انہوں نے یہ انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی کہ ڈیلیمیٹیشن کا جو اسکیڈول ہے وہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے. اگر ان کو یہ انفارمیشن مل جاتی تو شاید الیکشن کمیشن کو وہ 90 دن کی دعوت نہ دیتے, کیونکہ میرے خیال سے الیکشن کمیشن نے کیونکہ اسکیڈول جاری کر دیا ہے ڈی لمیٹیشن کا, تو الیکشنز کی ڈیٹ اس کے بعد ہی اناؤنس ہوگی. لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہمارا موقف تو یہی ہے کہ اس کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ڈی لمیٹیشن کا اسکیڈول اناؤنس ہو چکا ہے, ڈی لمیٹیشن کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی. ڈی لمیٹیشن اگر الیکشن کمیشن چاہے تو جلدی کرا سکتا ہے, وہ بالکل کرائے, لیکن یہ بات کہ فروری سے آگے چلا جائے گا بالکل نہیں جانا چاہیے. بالکل یہ معاملہ جو ہے ڈی لمیٹیشن کے علاوہ اور کوئی پینڈنگ معاملہ نہیں ہے الیکشن اور لوگوں کے ووٹ ڈالنے کے درمیان میں, تو یہ کوئی رکاوٹ اور نہیں بننی چاہیے. اور ڈی لمیٹیشن اگر ایکسپیڈائٹ ہو سکتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, سوری ٹو سے اس میں آئرنی نہیں ہے. ایک طرف کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے 90 ڈیز سے آگے نہیں جانا, پھر آپ خود ہی ڈیٹ دے رہے ہیں, لائک یو آر ایکچولی گیونگ ڈیٹس یور سیلف, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. نہیں, میں ڈیٹس کس طرح دے رہا ہوں؟ دیکھیں, میں تو کیلکولیشن پہ نہیں, میں بتاتا ہوں کیسے دے رہا ہوں نا. اگر ڈی لمیٹیشن 14 دسمبر کو مکمل ہونی ہے تو اس کے 60 دن آپ آگے لے جائیں تو 15-14 فروری بن جاتا ہے. سر دے دی نا ڈیٹ, تو دے دی آپ نے. یو آر گیونگ دیز ڈیٹس جو کہ 90 ڈیز سرپاس کر کے دینی ہے. الیکشن کمیشن نہیں دے رہا ہے ڈیٹ. The date is based on a logic کہ ڈی لمیٹیشن کا اسکیڈول الیکشن کمیشن نے دے دیا اور اس کے 60 دن بعد الیکشن ہونے چاہیے. تو لاجک میں دے رہے ہیں سر, بٹ ڈیٹ تو آپ دے رہے ہیں نا. یو آر ڈیسائیڈنگ کہ الیکشن کب ہوگا. نہیں, میں نہیں دے رہا, میں ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں, ایک اپنا اندازہ دے رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوگا, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کیا کر لیں گے پھر؟ دیکھیں, پھر ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ یا سب کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیٹ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے. تحریک انصاف کے ساتھ ہم تو کیا کہتے ہیں آئین کے ساتھ ہوں گے, اور آئین کے اندر سینسز کی گنجائش موجود ہے. مجھے ہمایوں صاحب کی طرف جانا ہے. شہلا نے کچھ کہا ہے. شہلا صاحب آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا پہلے تحریک انصاف کے لوگ تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جائیں. چلے دیٹس آن اے لائٹر نوٹ. ہمایوں صاحب تو ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن آپ کے کافی ساتھی ادھر سے نکل گئے ہیں. ہمایوں صاحب, یہ الیکشن اب صدر عارف الوی نے انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے بلایا چیف الیکشن کمشنر کو. اگر صدر عارف الوی 90 روز میں انتخابات کی ڈیٹ دیتے ہیں, اگرچہ اس میں بھی اب ایک کوشچن اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ ہاؤ آئی سی تھنگس اس لحاظ سے کہ الیکشن کمیشن ایک سی آئی نے کہا ہے کہ نئے سینسس کے لحاظ سے الیکشنز ہونے چاہیے. اب اچھا, اس سینسس میں جو پروونشل ووٹس ہیں وہ نہیں چینج ہوئے. سو آپ کا جو آئینی تقاضا ہے جس کے لیے آئین کی ضرورت ہے, اس لحاظ سے آپ کو کوئی چینجز نہیں آ رہے. سو دیٹ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ نیڈ اٹ. اب اس کے بعد ایک اور کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے 224(2) وہ کہتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے ہو جائے, 1 دن پہلے, 2 دن پہلے, جب بھی ہو جائے, نیت جو مرضی ہو, اگر ڈیزالو ہو جائے اور ایکسیپٹ ہو جائے تو 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے. اچھا, 90 ڈیز کے اندر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز پہ ہو. 90 ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ 15 ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے, 30 ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے, 45 ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے, 85 ڈیز میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن 90 ڈیز کو کراس نہیں کرنا. اچھا, اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے الیکشن ایکٹ کا تقاضا کہ آپ نے ڈی لمیٹیشن کرنا ہے. وہ ایکٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن سے اوپر نہیں ہے, وہ ایکٹ اس کے نیچے آتا ہے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے 90 ڈیز. اچھا,
इलेक्शन एक्ट के तहत मैक्सिमम 4 months चाहिए. दैट डजंट मीन कि 4 months चाहिए, मैक्सिमम 4 महीनों के अंदर चाहिए. ठीक है. इलेक्शन कमीशन का एक काम है जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, जिसका वो ओथ उठाते हैं, वो ये है कि वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हों. कॉन्स्टिट्यूशन अगर डिलिमिटेशन करनी है तो अगर हम पढ़े लिखे हैं और हम आज की दुनिया में बैठे हैं, जाके पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आप चीज़ें जो 1 महीने में करनी होती है आप 1 मिनट में कर लेते हैं. सर हम पूरी दुनिया नहीं है, हम सुन लेना, तभी तो हमारा ये हशर है, तभी तो हमारा ये हशर है ना. जेन्युइन इंटेलिजेंस, देखिए ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज. इफ यू डोंट हैव इंटेलिजेंस, यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस होती तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती. So you are saying कि we now resort to artificial intelligence. What we do is that हमारे पास डेटा है, देखिए हमारे पास डेटा है. देखिए शैला जी एक मिनट, हमारे पास डेटा है, हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं. उस डेटा को हम मुख्तलिफ तरीकों से देख के डीलिमिटेशंस वो कर सकते हैं. हमारे साहब उस मशीन के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स उठी थी आप लोगों को, वोटिंग मशीन. आपके ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानेंगे सब? लेट मी रीफ्रेज. आपके पास नादरा है, नादरा के अंदर सारे शनाख्ती कार्ड जो भी रजिस्टर होते हैं वो पता है किस जगह के रजिस्टर है जी. मतलब मैंने अपना शनाख्ती कार्ड रजिस्टर किया, मैंने उसमें एड्रेस परमानेंट और टेम्पररी दोनों डाल दिए हैं. अब जैसे शैला रजा साहिबा कह रही हैं कि कराची में रहते हैं लेकिन उनके परमानेंट और टेम्पररी दोनों एड्रेस बाजवड़ के हैं, या दोनों एड्रेस मोमन के, या दोनों एड्रेस कहीं और के हैं. ठीक है. ये इस मुल्क के किसी भी शहरी के पास उसका इख्तियार है, उसको कानून ने दिया हुआ है कि वो जहां मर्जी करे वो परमानेंट और टेम्पररी एड्रेस लिख सकता है. ठीक है. इज दिस द लॉजिक जिसकी बेस पे प्रेसिडेंट अलवी डेट देंगे इलेक्शन की? सुन ले, मैं मुझे नहीं पता. प्रेसिडेंट अलवी साहब जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाह रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो जाए, और ये सारी चीजें कोशिश हो कि उन 90 डेज के अंदर हो जाए. जब नहीं भी हुए प्रोविंशियल में तो क्या हो? देखिए फर्ज करें 4 months की बजाय आप देखिए सिर्फ चंद चीजें होंगी ना. बाज जगहों पे वोट्स कम और ज्यादा हो रहे हैं. ठीक. विद इन प्रोविंस एक आध जगह पे आपका वो चेंज हो जाएगा कि इस जगह की बजाय इधर 2 हल्के हो जाएंगे, उधर 1 हल्का हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल विद इन प्रोविंस एक ही होगा. आप इस जगह पे मेरे लिहाज से द बिगर ईवल इज, अगर हम एज अ पॉलिटिशियन सोचें, द बिगर ईवल इज कि ये इलेक्शंस 3 महीनों से ज्यादा डिले हो जाए. सर ये मैं आपको पढ़ के बताई थी, अंसार अब्बासी से गुफ्तगू की है कमर दिलशाद ने, एंड यू नो ही इज सिटिंग मिनिस्टर आल्सो. उन्होंने कहा 2023 की मदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां 4 माह में मुकम्मल होंगी. वोटर फहरिस्तों की तबादला का अमल मुकम्मल होने में 3 माह एडिशनल चाहिए. इंतखाबी शेड्यूल के लिए 54 दिन चाहिए. उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल भी देना है. तो आम इंतखाबात का मई 2024 से कबल मुमकिन नहीं. सर हमारे पास यही इंटेलिजेंस है. उसके बाद एक और का बताना वो भूल गए. उसके बाद ये बताना भूल गए कि उसके बाद आर्टिकल 254 के तहत हमारे हालात इतने ख़राब होंगे कि हमें जो फाइनेंस वाले होंगे वो पैसे नहीं दे पाएंगे, हमें सिक्योरिटी के लिहाज से सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी. तो 1-1.5 साल इलेक्शंस उस वजह से मुलतवी हो जाएंगे. बड़ी गैर मुय्यना नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, अगर ये चीज़ कर ले तो ये ऑलरेडी इन्होंने 8 महीने का दे दिया. तो सेनेट के इलेक्शन गए और ये इन 2-3-4 हुकूमतें, मतलब 13 पार्टियों ने जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट के मेंबर्स हैं, इन लोगों ने ये सबसे बड़ी तबाही मचा दी है. अपने हाथ पैर काट के इन्होंने दे दिए हैं नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट को. ये आप तो ना कहा करें, पीटीआई जितो नहीं ऐसे कहा करे सर. नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट या एडवाइजर्स ये सब तो पीटीआई करती रही है बहुत ज्यादा. कहाँ की है साहब ने नहीं किया अपनी गवर्नमेंट. नहीं, मैं नॉन इलेक्टेड मींस ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, उनको एम्पावर कर दिया आपने उनको एम्पावर कर दिया. देखिए किसी भी गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो एडवाइजर्स ले ले. नॉन इलेक्टेड नहीं, वो उनके अंडर आते होते, वो अलग नहीं होते. यहाँ पे ये नॉन इलेक्टेड पीपल है जो कि सारे की सारी गवर्नमेंट उनकी है और दे आर सपोज टू बी देयर फॉर ओनली 3 months. ठीक है, उनका अगर इलेक्शन डिले भी होता है, फर्ज करें मेरा एक सवाल है, अगर इलेक्शन 6 माह में जाते हैं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का 90 डेज से ज्यादा इनका खत्म हो जाता है टाइम पीरियड. आपको इतनी वैसे अच्छी बात है कि वरी अबाउट इलेक्शन, लेकिन चांसेस हैं कि आप नहीं होंगे इलेक्शन में. ये भी राजा रियाज ने कहा. आपको एक बात देखिए, राजा रियाज इज नोबडी.
ٹھیک ہے, he is nobody. He was with you. He is nobody. Whether he was with us, وہ ہمارے ساتھ تھے یا نہیں تھے. He was somebody when he was with us. He is even somebody today. ٹھیک ہے, چلیے, you don't take him seriously. ہمارے لحاظ سے نہیں, we take him seriously. We take him seriously. لیکن اس چیز میں کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں نہیں ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتے. ہو سکتا ہے ان کو کچھ خبر ہو, دیکھ لیں تھوڑا پہلے بھی ایسی خبر. وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام پی ٹی آئی کی بجائے پی آئی ٹی ہو جائے گا, ٹی آئی پی ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا. وہ نہیں ہوگا تو سارے آزاد کھڑے ہوں گے اور آزاد حکومت بنے گی. رائٹ. شیلا رضا صاحبہ, یہ تو اب لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ اور اپروول دے دی آپ لوگوں نے کہ کرو الیکشن آگے. ابھی جو میں نے گفتگو سنی وہ بالکل اسی مائنڈ سیٹ کی تھی, اور جو کہ پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ رہا ہے کہ وہی دنیا کے سب سے عقل مند ترین لوگ ہیں اور وہی صحیح ہیں, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی ایم ایف کے ہم پہ جو ہے اتنا بوجھ پڑ گیا کہ آنے والی حکومتیں نکل نہیں سکتی. جس طرح کے انہوں نے معاہدے کیے, جس طرح سے انہوں نے بغیر جو ہے فائنینشیل پالیسی کے جو ہے وہ ملک چلایا, تو یہ ساری وہ باتیں ان کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دکھائی گئی, ان کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دکھائی گئی تھی نا, یہ تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ایکسٹرا آرڈینری حالات انہوں نے معاشی کر دیے تھے پاکستان کے کہ اس کو سنبھالتے بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑی, اور یہ جو اختیارات دیے گئے دنیا کی نظر میں آپ کریڈیبل نہیں تھے. اگر ہم 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں یا 3 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاں جو حکومت ہوگی وہ ریاست جو ہے آپ کی وہ پیسے ادا کرے گی دنیا کو یا نہیں. اور یہی مسئلے تھے جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا, ورنہ یہ تو خود اپنے قد سے گرنے تھا. انہیں کہا تھا آصف زرداری صاحب نے. تو ہمیں بہت سارے جو اختیارات دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو چلنا ہے, کیونکہ انہوں نے تو اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ پوری دنیا ہم پہ اعتماد کرتی ہے, تو اپنے خطائی خوش ہو گئے تھے کہ سری لنکا بنا کے چلے گئے, بارودی سرنگیں کر کے چل گئے. تو یہ ان کا خمیازہ ہے جو ہم نے کیا ہے, بھگتا ہے, اور ان کا خمیازہ ہے جو ہم یہ کر کے گئے ہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس سب کچھ تھا, ایک فون پہ ان کے لوگ آ کے بل پاس کر دیتے تھے, اور یہ آرڈیننس کھیلتے رہے. آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی انہوں نے. مجھے رانا صاحب کی طرف جانا ہے, بٹ آپ ضرور ایڈ کر لیں. ایک بات پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ شیلا رضا صاحبہ آپ بات کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں. پاکستان پیپلز پارٹی اکنامکلی اس نے کبھی 5.2 ریسنٹلی 4.7 سے آگے کبھی جی ڈی پی کو ٹچ ہی نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف جس سلامی لیٹ می فنش پلیز I respected whatever you were saying although I disagreed with it, so please allow me. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف is the only political government who achieved twice 6 GDP in spite of کورونا, جو اس نے پورے ملک کو 2 سال کے لیے پوری دنیا میں کر دیا. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے 2 سال متواتر 6 جی ڈی پی کو ٹچ کیا. آپ لوگ بات کیا چاہتے ہو؟ ان کی بات سن لیں. جی شیلا آپ کچھ کہنا چاہیے. میں بات کرتی ہوں. آپ کے دور میں جی ڈی پی نیگیٹو ہوا. آپ نے اتنا قرضہ لیا جو 10 سال میں 2 حکومتوں نے لیا. میم لیکن آپ لوگ کا جی ڈی پی بھی دیکھ لینا, وہ کچھ بہتر نہیں ہوا. میم میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ کے وزیر خزانہ نے کہا کہ 4 سال تک کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی, ایک کے بعد ایک تجربہ کرتے تھے. جس طرح آپ کو تجربے کے طور پہ لایا گیا تھا پاکستان کے اوپر, آپ نے پاکستان کی معیشت پہ تجربے کیے. پیپلز پارٹی نے سب سے اچھی آئی ایم ایف سے پالیسیز رکھی تھی, اس حکومت نے سب سے سخت رکھی. آپ کے زمانے میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی. جی رانا صاحب آپ بھی ایڈ کر لیں اس میں. دیکھیں بڑی 2 چیزیں میں کلیئر کر دوں, اور مہنگائی ضرور ایڈ کیجئے گا ود ریمائنڈر کہ آج پہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں. وہ ریمائنڈر. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا ہوا ہے الیکشن کا. اس بجٹ میں الیکشن کے لیے فنڈز جو ہیں ایلوکیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک. اور کیئر ٹیکر نظام کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی کو رد کر دے.
تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو حکومت ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کے پاس وہ امپاور ہو گئی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹ کو رد کر دے گی، کوئی ایسی پاور نہیں ہے. تو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور بالکل یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ کب الیکشنز ہوں گے. اور سارا جہاں تک گروتھ کی بات، کوئی کویسچن لیٹس سے کہ اگر 1 سال کے لیے الیکشن آگے ہو جاتا ہے، آپ کیسے کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے، ابھی بھی بن کوئی بھی وجہ بن سکتی، لیکن آپ کیا پھر اس بات کو کہیں گے جو کہ آج حافظ حمداللہ نے کہہ دی کہ پھر یہ ایک خطرناک صورتحال ہوگی، یا آپ کے خیال سے صبر کریں گے؟ نہیں، اب حافظ حمداللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا فروری سے اگر الیکشن آگے چلے جاتے ہیں، اگر یعنی کہ ڈی لمیٹیشن مکمل ہونے کے بعد بھی الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کی جاتی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. دیکھیں نا، جب پنجاب میں چلے گئے آگے کچھ نہیں ہوا، خیبر پختونخوا میں چلے گئے کچھ نہیں ہوا، تو وفاق میں کیوں کچھ ہوگا؟ نہیں، یہ ان دو چیزوں کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. اول تو پنجاب کا یہ جو الیکشن کی ڈیمانڈ نکلی یہ غیر آئینی فیصلے سے نکلی، 63A کی جو غیر آئینی تشریح کی، ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کیا. پھر آپ جو آپ نے وقت سے پہلے نہیں توڑی اسمبلی. نہیں دیکھیں، ہم نے وہ بالکل رائٹ تھا توڑنے کا. مقصد یہ تھا کہ چاروں صوبوں میں اور الیکشن ہو، جہاں ایک طرف موقف تھا کہ چاروں صوبوں میں ثابت کر سکتی ہوں. اب اکٹھا ہونے جا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. الیکشن ودن ٹائم ہوگا. ڈی لمیٹیشن کا پروسیس بھی آئین کا حصہ ہے، ایک ضرورت ہے. وہ اگر ہوتی ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرائیں. اگر وہ 2 مہینے میں ہوتی ہے اس کو 2 مہینے میں کرا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. عارف الوی صاحب اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ شوق پورا کر لیں. پہلے وہ اپنا جو آئینی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر تو وہ پورا اتر نہیں پائے. میرے خیال سے ان کے جب امیونٹی ختم ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی کہ کس طریقے سے غیر ذمہ داری. اگر الیکشن ڈیلے ہوئے تو صرف ایک کام ہوگا، بعض لوگ لندن سے نہیں آئیں گے. آپ کے میاں صاحب لندن سے نہیں آئیں گے، ان کے جو ڈاکٹر ہیں نا وہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے ان کی بتائے گا طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ پوری دنیا میں پھر سکتے ہیں، پاکستان آتے ہوئے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کی بات کریں، چھوٹے میاں بھی چلے گئے. شہزاد اکبر اور شہزاد گل آ جائیں گے. مجھے کیا پتا ان کو پکڑے دوبارہ. آپ لوگ تو ویسے بھی سب کو پکڑ لیں گے، وہ لوگ دوبارہ آ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور مجھے کیا کریں آپ لوگ ہر ایک کو پکڑنے کے چکروں میں، ہر وہ بندہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جس نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے آپ اس کو پکڑ رہے ہیں. آپ کو تو نہیں پکڑا، ایسے تو نہ کہیں. ابھی دیکھیے اسپیکر صاحب خورشید شاہ، شرجیل انعام میمن اور سارے پنجاب کے دوسرے، یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. پھر جناب محترمہ فریال صاحبہ، سب کچھ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں آپ کے ساتھ. آپ سے تو کوئی سیاسی انتقام لے ہی نہیں رہا. آپ کو پتہ چلتا کہ اگر آپ باہر نکلیں اور دوبارہ اندر کر دیں، آپ کو پتہ چلتا. آپ کو 3 MPO کے تحت بار بار کرتے تو پتہ چلتا. آپ کو پتہ ہی نہیں میری ہسٹری. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو خود جیل میں رہ چکی ہے، کوئی سیاسی تربیت اور نظریہ نہیں ہے. یہ تو خود جیل میں رہ چکی ہے. شہلا بتا دیں آج اپنی جیل کا قصہ. جس کو پکڑو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. شہلا آپ بتا دیں آج اپنی جیل کا قصہ. پکڑتے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. کراچی یونیورسٹی میں بڑے لوگ سناتے ہیں وہ قصہ، آپ بھی سنا دیں میم، اپنی جیل کا قصہ سنا دیں. 27 دن CIA سینٹر میں رہی ہوں، 4 مہینے جیل میں رہی ہوں، 6 دفعہ بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے، لیکن باہر آ کے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ نہیں کرنا اب، اس لیے کہ ایک نظریے پہ کھڑی ہوئی ہوں. بہت سارے جو نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے باہر آ کے کہتا ہے، بہت سارے نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہتا ہے مجھے برہنہ کیا گیا. ان میں سے آدھے تو آپ کے ساتھ تھے. یہ تو کھڑے ہوئے ہیں میم، یہ ہمایوں صاحب تو کھڑے ہیں، جو آئیڈیالوجیکلی وہ سارے کھڑے ہوئے ہیں. جو آپ کے ساتھ والے تھے وہ ادھر ادھر چلے گئے. آپ کی آرگنائزیشن چھوڑ گئی آپ کو. شیلا آن اے لائٹر نوٹ، آپ کو تحریک کیا نظریہ تھا؟ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کی آفر نہیں ہوئی تھی جیل میں آن اے لائٹر نوٹ؟ ایسی کوئی سہولت نہیں تھی اس وقت؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. میرے پاس تو میں نے آپ سے بتایا کہ میں 27 دن CIA سینٹر میں کاٹے میں نے. بہت پہلے کی بات ہے. اور 90 کی، رائٹ 1990 کی بات ہے. میرا ماسٹرز فائنل جو ہے، میرا ماسٹرز فائنل 2nd ڈویژن میں ہوا اس کی وجہ سے. تو آپ کو کس نے پکڑا تھا؟
یہ تو بڑا سسٹم یہی تھا. جیسے آپ لوگ پکڑ رہے تھے آپ کے زمانے میں مجھے آپ کے زمانے میں مجھے نیب نے نوٹس دیا تھا نا. آپ کو پکڑا کس نے تھا جیل میں؟ آپ کو جیل میں کس نے پکڑ کے اندر کیا تھا کہ جو آپ ساری کہہ رہے ہیں میرے ماسٹرز کی ڈگری میں مارکس ہوا گئے تھے؟ جن کو آپ نے اپنے زمانے میں اقامہ پاناما کہہ کے اقامہ میں بھجوایا. ہم نے تو نہیں بھجوایا. رانا صاحب کس نے بھیجا ہے شائلہ؟ مطلب آپ کہہ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی. یہ رانا صاحب اگر مجھے میری نالج میں نہیں ہے، لیکن اگر ہماری حکومت میں ہوا تھا اور کسی پہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی تو نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ وہ دور اب ختم ہو چکا ہے. اس پہ آج سوری کر لیں رانا صاحب. ایک منٹ پہلے سیاست ایسے ہوتی تھی، ہم نے ختم کی تھی، آپ نے آ کے دوبارہ گندہ کیا. یہ بات آپ نے آ کے دوبارہ گندہ کیا. کیا ابھی بھی ہم سب آپ لوگ جو آپس میں بحث کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو بیٹھ کے الیکشن کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے. آن اے سیریس نوٹ، آپ دونوں جماعتیں تو بھگتی ہوئی ہیں، اب انہوں نے بھی بھگت لیا ہے. الیکشن ہو رہا ہے ابھی. الیکشن کون کہہ رہا ہے نہیں الیکشن ہوگا؟ آگے نہیں جا سکتا. سینٹ ختم ہو جائے گی. سو الیکشن کمیشن کی مشاورت میں سب لوگ جائیں گے. لگی رائے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو جائے گا؟ مجھے سیریس ڈاؤٹس ہیں. مجھے سیریس ڈاؤٹ اس لیے کہ جو بل پاس ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن کا اور جو الیکشن ایکٹ جو پاس ہوا ہے، اور یہ یاد رکھیں الیکشن ایکٹ میں جو 230 کو جس طریقے سے اندر چھپا کے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس سے نیتیں نظر آ رہی تھی. اچھا ایک اور بڑی بات ہے کہ وہ سارے نیشنل اسمبلی سے یونانیمسلی پاس ہو رہے، جس میں پیپلز پارٹی جس میں سارے ہیں، اور سینٹ میں آ کے وہ بعض انڈیویجول جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، لیکن جب ووٹنگ کی باری آتی ہے تو یہ سارے اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں. سو یہ بیسیکلی بولنے کی حد تک یہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن اندر سے یہ سارے ان کے ساتھ ہیں. میں سیریسلی مجھے اللہ کرے کہ ٹائم سے ہو جائے، اللہ کرے یہ ٹائم سے ہو جائے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ ہو بھی جانے چاہیے، لیکن آئی گاٹ ویری سیریس ڈاؤٹ. میں رانا صاحب سے آخری کوشچن پوچھنے کا اجازت نہیں. رانا صاحب آپ نے خبر دی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، شرح صاحب نے اگری کیا ہے، آپ کو مل رہی ہے ٹکٹ اپنے حلقے سے یا راجہ صاحب کو مل جائے گی؟ وہ دیکھیں پارٹی فیصلہ کرے گی. میں کینڈیڈیٹ ہوں اور میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، لیکن میں پارٹی پالیسی اور پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن آن پرنسپل یہ غلط نہیں ہے کہ لیڈر اپوزیشن تھے وہ اور ان کو ٹکٹ مل جائے، آپ پرانے ساتھی ہیں اور آپ کو نہ ملے. میں تو تجاوز کروں گی. نہیں، یہ بالکل حیران کن بات ہوگی. اپوزیشن لیڈر کو جو ہے بہت بڑا یہ عہدہ ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا جو عہدہ ہے کوئی چھوٹا موٹا، اٹ از سیکنڈ ٹو دا پرائم منسٹر، تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے اپوزیشن میں رہنا چاہیے. آئی تھنک شیلا صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی شیلا کوئکلی پلیز. اب مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا بات ہو گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ ریاض پہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی، اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، بھاگ کیوں گئے؟ صرف اس لیے نا کہ آپ تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے حکومت کرنے. لیکن راجہ ریاض تو آپ کے ساتھ ہی تھی شیلا صاحبہ، پھر وہ ان کے ساتھ چلے گئے. کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ ہم بھی سندھ ہاؤس کی طرح استعمال کر لیتے. کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے. ہمارے پاس اتنے فضول پیسے ہیں نہیں کہ ہم لوگوں پہ لٹاتے پھرے. کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے، کاش ہمارے گھروں میں سے 5-5 ارب روپے نکلتے. کاش ہم بھی سونے کے وہ تاج پہن کے دبئی سے واپس آ رہے ہوتے. کاش ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے، ہم بھی لوگوں کو خریدتے. میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ آپ نے ہیرے 2500 میں بیچے توشہ خانے کے. ہیرے 2500 میں بیچے. کاش ہمیں بھی کوئی چھاپنے والا جانتا ہوتا ہے، کاش ہمیں بھی کوئی فالودے والا جانتا ہوتا، کاش ہمیں ملٹی ملینئر فالودے والا جانتا ہوتا، کاش ہمارے پاس کوئی چھوپڑی والا ہوتا جو اتنے کرتا ہے، کاش ہمارا منشی ارب پتی ہوتا، کاش ہمارے پاس یہ ساری چیز. بہت دنوں کے بعد we had a very fine debate. جاننے والے We have to wrap it up. Thank you so much for being on the program. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.